یہ اپیل جو 2023 کی تھی اس کو لگانا اگلے ہفتے 10 تاریخ کو اچھی بات ہے۔ اس اپیل کو بہت پہلے لگنا چاہیے تھا۔ ہماری متعدد درخواستیں تھیں ان سالوں میں کہ ان اپیلوں کو سنا جائے۔ آپ جانتے ہیں القادر کے حوالے سے، اس مقدمے کے حوالے سے ان کو نہیں سنا گیا۔ آج جب ہم آئے ہیں خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے انتہائی تشویش کے عالم میں، اور ہمیں انتہائی اس میں ارجنسی ہے، جلدی ہے، ہم نے کہا کہ اس معاملے کو فوراً سنا جائے۔ ان کی آنکھ کا جو معاملہ ہے ایک لمحے کے لیے اس میں تاخیر ہمیں قبول نہیں ہے، نہ عدالت کو ہونی چاہیے۔ تو عدالت نے ہماری آنکھ کے حوالے سے جو استدعا تھی اس کو 3 سال پرانی اپیل کے ساتھ منسلک کر کے 7 دن آگے یہ معاملہ ڈال دیا ہے۔ تو کسی صورت یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میں نے جب کوشش کی یہ کہنے کی کہ یہ معاملہ جلدی کا متقاضی ہے تو جج صاحب نے کہا آپ کو ہمیشہ جلدی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ جلدی اس لیے ہوتی ہے کہ جو ہمارے حالات ہے، جس جگہ ہمیں کھڑا کر دیا گیا ہے وہاں اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم آپ سے تقاضا کریں کہ آپ اپنے فرائض کو فی الفور سر انجام دیں، لیکن نہیں مانی انہوں نے بات، اور ہمارے آنکھ کے معاملے کو، خان صاحب کی صحت کے معاملے کو بھی 1 ہفتہ آگے کر دیا ہے۔ اب ہم کل انشاءاللہ ایک نئی درخواست داخل کریں گے، ایک آئینی درخواست داخل کریں گے جس میں ہم اصرار کریں گے کہ ان کی آنکھ کے معاملے کو فوراً دیکھا جائے۔ 7 دن ہم انتظار نہیں کر سکتے، لیکن اگر عدالت پھر یہی رویہ رکھتی ہے کہ آنکھ کے معاملے کو ایک 3 سال پرانی اپیل کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ہم ہر سطح پہ آواز اٹھائیں گے۔ آپ کے سامنے ہے اس وسطائیت کے نظام میں ہم عدالتوں سے ٹکراتے ہیں، ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں، ہم چیف جسٹس سے چیمبر میں ملتے ہیں، ہم سڑکوں پر آتے ہیں، یہاں سے اٹھ کر ابھی اڈیالہ جائیں گے، اڈیالہ جیل کے باہر ہم کھڑے ہوں گے۔ تو ہم پوری قوم کے سامنے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور ہم پوری قوم کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ تم نے لڑنا ہے، بالآخر یہ مقدمہ اس قوم نے جیتنا ہے۔ ہم عدالتوں میں آتے رہیں گے، ہم عدالتوں سے معاملہ کرتے رہیں گے، جو کچھ عدالت ہمیں دے گی یا نہیں دے گی وہ قوم کے سامنے ہے۔ تو آج کی کارروائی یہی ہے کہ 3 سال پرانی اپیل کو لگا دیا گیا ہے، 10 مارچ کو اچھا کیا گیا ہے، یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن آنکھ کے معاملے کو، صحت کے معاملے کو اس اپیل کے ساتھ منسلک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں ہم دوبارہ درخواست دیں گے، جیسا کہ میں نے کہا انشاءاللہ کل ایک نئی درخواست اسی عدالت میں ہم پھر دائر کریں گے۔ اس پہ بھی اگر سنوائی نہیں ہوتی یا اس کو بھی اگر تاخیر کے حوالے کیا جاتا ہے تو معاملہ آپ کے سامنے ہوگا، ہم بات کرتے رہیں گے۔ اور دیکھیے تناظر ہے آج خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، خان صاحب سے جو ملنے نہیں دیا جا رہا، جو ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ پاکستان آج ایک انتہائی نازک موڑ پہ کھڑا ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہماری تاریخ کا ہر لمحہ ہی نازک نظر آتا ہے، لیکن آج ہمارے خطے میں جو جنگ برپا ہے، جو ایران میں ہو رہا ہے، جو فسطائیت، جو بربریت وہاں پہ برپا ہے، ہم کیا اس کے لیے ہمیں کوئی لیڈر اس وقت میسر نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو جھوٹ اور فریب کا نظام ہے وہ ٹرمپ کی مدعیت میں کھڑا ہے، ٹرمپ کو اپنا امام مانے بیٹھا ہے۔ اس قوم کو ضرورت ہے اس وقت اس آواز کی جو واقعتاً اس قوم کے جذبات کا اظہار کرے، جو اس قوم کو ضرورت ہے جو پاکستان کے فائدے کی بات ہے وہ بات کرے، کسی کے اقتدار کو دوام دینے کی بات نہ کرے۔ آج جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں تشویش ہے۔ واگرام ایئر بیس پہ کل سنا حملہ ہوا، ہم جاننا چاہتے ہیں، پارلیمان کو بتایا جائے کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کے، قید تنہائی میں رکھ کر من مانے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ایک جو فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ تو اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں عمران خان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عمران خان کی آواز سامنے آئے، یہ ضروری ہے کہ اس قوم کو وہ رہنمائی ملے، وہ رہبری ملے جس کا حق ہے، جو یہ قوم مانگتی ہے۔ وہ شخص جس پہ اس قوم کو اعتبار ہے، اس کی آواز کو، اس کی سماعت کو، اس کی بصیرت کو آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔